بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک اللہ ذو الجلال والاکرام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بذات گرامی پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ کون سا روزے دار اللہ کا پیارا ہے اور جنت کا حقدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور حساب کی فکر یہ بتلائی ہے۔ جس بندے میں یہ چار چیزیں آ جائیں، تقوی، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری اور حساب کتاب کی فکر، وہ روزے دار اللہ کا پیارا بھی ہے اور جنت کا حقدار بھی ہے۔ ہر سال روزے رکھتا ہے، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اہتمام کے ساتھ روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ حساب کی فکر ہے، تو ایسا روزے دار اللہ کو بھی پیارا نہیں لگتا اور جنت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں کچھ کام جو کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان کے مسائل و احکام سے آگاہی بھی ضروری ہوتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اعتکاف کا مسئلہ اور احکام و مسائل۔ اعتکاف کہاں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے اور صحابیات نے جب بھی اعتکاف کیا تو مسجد میں کیا۔ جس طرح حج اور عمرے کے لیے مقام مخصوص ہے، صرف وہاں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ مجبور ہے، بیمار ہے، تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سفر آپ نہیں کر سکتے اور آپ مجبور ہیں تو آپ گھر میں حج اور عمرہ کر لیا کریں۔ اسی طرح اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں 2 آیات ہیں، فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا
أن تخر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ میرے پیارے ابراہیم، پیارے اسماعیل، میرے گھر کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو صاف اور پاک رکھنا ہے۔ اے پروردگار کے لوگوں کے لیے فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ مسجد اور اعتکاف قرآن کریم کا بیان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار بھی آپ نے اعتکاف کیا، مسجد میں کیا، گھر میں نہیں کیا۔ آج کل کے دور میں تو خواتین کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد کی علیحدہ جگہ ہوتی ہے، مسجد کی دوسری منزل پہ ہوتی ہے، یا پھر حجرہ ہوتا ہے، انتہائی محفوظ مقام ہوتا ہے، سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں نہیں جی مسجد میں عورت اعتکاف نہ بیٹھے۔ رسول اللہ کے زمانہ میں مسجد کی دوسری منزل بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، مسجد کی دوسری منزل بھی نہیں ہے، علیحدہ انتظام نہیں ہے، ایک ہی مسجد ہے، بڑا ہال ہے، اسی ایک ہی بڑے ہال میں نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اعتکاف کرتے ہیں اور صحابیات بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ حالات اس وقت مشکل تھے، اگر خواتین کے لیے مسجد کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ یہاں محفوظ نہیں ہے، یہاں مسائل ہیں، یہاں پرابلمز ہیں، لہذا گھر میں اعتکاف کر لیں، تو پھر رسول اللہ کا جو زمانہ تھا اس میں زیادہ ضرورت تھی کہ عورت مسجد کی بجائے گھر میں اعتکاف کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے پیغمبر نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ ازواج مطہرات نے کہا ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرتی ہے۔ ایک بیوی آئی، خیمہ لگایا، بیٹھ گئی، دوسری بیوی آئی، خیمہ لگایا، بیٹھ گئی، ایک دوسرے کی ریس میں ساری آ کے اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا سب کے خیمے اٹھاؤ، سب کے خیمے اٹھاؤ۔ انہوں نے ریس کر دی اس معاملے میں بھی، کوئی بھی مسجد میں اس سال میرے ساتھ اعتکاف نہیں بیٹھے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں کہاں اعتکاف بیٹھتی تھیں؟ مسجد میں۔ اعتکاف مسجد میں ہے۔ اگر کسی خاتون کی مجبوری ہے، گھر کے قریب مسجد نہیں ہے، علاقے میں مسجد نہیں ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا خواتین کے لیے انتظام نہیں ہے، جو اعمال اعتکاف میں کیے جاتے ہیں وہ عبادت کی شکل میں گھر کر سکتی ہے، لیکن گھر میں کی گئی وہ جو عبادت ہے اس کو اعتکاف کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور گھر میں وہ پابندیاں نہیں ہیں جو اعتکاف کرنے والے مرد اور عورت کے لیے مسجد میں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے، اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے۔ ہاں اعتکاف والی تمام عبادات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، استغفار کرنا، دعائیں پڑھنا، اذکار پڑھنا، درود پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے کے سارے کام گھر میں اہتمام کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن گھر کے کونے کو مخصوص کر کے وہاں چادریں لگا کے یا خیمہ بنا کے وہ اپنے آپ کو حالت اعتکاف میں ظاہر کرنا یا اعتکاف کی شکل دینا، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، ازواج مطہرات صحابیات کا طریقہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا من گھڑت مسئلہ ہے، من گھڑت طریقہ ہے، مصنوعی آرٹیفیشل طریقہ ہے، اور یہ رسم بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا۔ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا ہے، کس نے ادا کرنا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب مقرر فرمایا تھا، سواد الف عین سا، یہ ایک ٹوپا تھا، برتن تھا جس میں غلے کی پیمائش کی جاتی تھی، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر بندے کی طرف سے مقرر فرمایا تھا، گھر کے سربراہ نے ادا کرنا ہے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، یعنی اپنے ماتحت افراد کی طرف سے جو اس کی فیملی میں آتے ہیں، اس کی بیوی اور اس کے
بچے جو ہیں ان کی طرف سے گھر کے سربراہ نے ادا کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. وہ گھر کا جو بزرگ ہے وہ بعض اوقات اپنے جوان کاروباری بیٹوں کی طرف سے بھی اس کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے، بہو کی طرف سے بھی وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. بیٹیاں جو ملنے کے لیے عید پہ آئی ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی اس بزرگ کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، اپنی طرف سے اپنی بیوی اور زیر کفالت بچے جن کی وہ پرورش کر رہا ہے گھر کا سربراہ صرف ان کی طرف سے ادا کرے گا. جو شادی شدہ ہیں، بالغ ہیں، کاروباری ہیں، نوکری والے ہیں، جو اس بزرگ کی زیر کفالت نہیں ہے، ہر کوئی اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے. عجیب و غریب مسائل بنائے ہوئے ہیں. کوئی کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے تو اب صدقۃ الفطر میزبان نے ادا کرنا ہے، مہمان نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ جس کا فرض ہے اس نے ادا کرنا ہے. کوئی کسی کے پاس مہمان بن کے چلا جائے، اس کی نمازیں کون پڑھتا ہے؟ بولے کون پڑھتا ہے؟ اس کے روزے کون رکھتا ہے؟ اگر زکوٰۃ کا مہینہ ہو زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ اللہ کے بندو سمجھنے کی بات ہے، جس کا فرض ہے وہی ادا کرے گا. وہ مسافر ہے پھر بھی وہی ادا کرے گا، وہ مریض ہے پھر بھی وہی ادا کرے گا، اگر وہ مہمان ہے تو پھر بھی وہی ادا کرے گا. میزبان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹیاں ملنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، اب نانا ابو اس کا صدقۃ الفطر ادا کریں گے بچوں کا، اور بیٹی کا بھی وہی ادا کریں گے. نہیں، جس کی اولاد ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، جو بچوں کا باپ ہے، جو خاتون کا شوہر ہے، وہ اپنی فیملی کی طرف سے ادا کرے گا. اس خاتون کے باپ یا بچوں کے نانا کو یہ حق، یہ فرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں اپنے تمام حقوق و فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقۃ الفطر کی مقدار ایک حجازی سا 2.5 کلو، اس میں غلہ کیا ہے؟ گندم، جو اور بعض علاقوں میں چاول جو خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح کھجور 2.5 کلو کے حساب سے جو ہم روزمرہ زندگی میں گھر میں کھانے کے لیے خوراک استعمال کرتے ہیں اس میں سے دینا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ گندم دی جاتی ہے، لہذا محقق علماء کرام کی تحقیق کے مطابق گندم کے حساب سے 2.5 کلو فی کس پر ہیڈ گھر کے سربراہ نے ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی نو مولود بچہ ہے جو عید کی رات بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. گندم کے حساب سے اگر ایک مناسب پیسے نکالے جائیں تو وہ 300 روپے بنتے ہیں 2.5 کلو گندم کے. لہذا بہتر اور افضل یہ ہے آپ جنس دیں، آپ گندم دیں، اور جب آپ گندم دیں گے تو یہ حقداروں کو ملے گی. گندم وہی لے گا جو مسکین ہوگا، جو فقیر ہوگا. اور جب پیسے دیے جاتے ہیں تو پھر غیر مستحق لوگ بھی لے لیتے ہیں، وہ گندم نہیں لیں گے، پیسے لے لیں گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ گندم دیں. علماء کرام نے بعض حالات کی وجہ سے کہ اگر مساکین کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس نظریے کے یا ضرورت کے تحت اگر کوئی بندہ پیسے دینا چاہتا ہے تو وہ جواز کی حد تک ہے، افضل اور بہتر نہیں ہے. لہذا اگر کوئی جواز کی حد تک اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو 300 روپے پر ہیڈ وہ ادا کرے، لیکن دینا مساکین کو ہے، غریبوں کو ہے. صدقۃ الفطر کا وقت کیا ہے؟ فطر افطار روزے کو مکمل کرنا. جب مسلمان رمضان کے روزے مکمل کر لیتے ہیں، شوال کا چاند دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک صدقۃ الفطر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کرنے کا حکم دیا. اس کا وقت شوال کا چاند نظر آنے سے عید کی نماز تک ہے، اس دوران دینا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ تحمۃ للمساکین. جو لوگ مسکین ہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو کھانے کو تنگ ہو، جس کے لیے کھانے کے لیے پورا نہ ہو، جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو ایک وقت کی نہ ہو، تو عید والا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظیم دن ہے، خوشی کا دن ہے. صدقۃ الفطر کا اس لیے حکم دیا، اس خوشی کے دن میں، عظیم دن میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر کھانے کی کوئی چیز نہ ہو. مساکین کے لیے خوشی کے دن کھانے کا انتظام کرنا. اور کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے ساتھ فطرانہ بھی دے دیتے ہیں؟
رمضان کے شروع میں دے رہے ہوتے ہیں. ہاں صحابہ کرام سے عید سے 2-3 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بارے میں دلائل اور ثبوت موجود ہیں، لہذا زیادہ جلدی نہیں دینا چاہیے. 2-3 دن پہلے اگر عید سے کوئی بندہ صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے ضرورت کی وجہ سے تو وہ بھی جائز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور چیز ہے، ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. جس طرح یہ روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. بعض لوگ صرف زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دینا یہ فرض کی ادائیگی ہے. صرف زکوٰۃ دینے والا فرض تو ادا کر رہا ہے، اس کو سخی نہیں کہا جا سکتا. سخی وہ ہے جو فرض کے علاوہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو بہت دیا ہے، اس کے بھائی کو، اس کے بھتیجے کو، اس کے کزن کو، اس کے رشتہ داروں کو اور اس کے محلے داروں کو، مسلمان بھائیوں کو اللہ نے کم دیا ہے. جس کو زیادہ دیا ہے اس کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے. مثال کے طور پہ مجھے اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے. میرے بھائی کو، میرے رشتہ دار کو، میرے محلے دار کو، مسلمان بھائی کو اللہ نے کم دیے تو اس کا بھی قصور نہیں ہے، یہ رب کی تقسیم ہے. جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اس کو بانٹ کے کھانا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، ہم بانٹتے نہیں ہیں. ہمیں بانٹ کے کھانا چاہیے. اللہ نے زیادہ دیا، بانٹ دو. ضرورت سے زیادہ اکاؤنٹ میں لاکھ روپے پڑے ہوتے ہیں، کروڑوں پڑے ہوتے ہیں، اربوں پڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوتا، پہننے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ہم تجوریاں بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں. قیامت والے دن رب نے پوچھ لیا کہ تیرے پاس تو اتنے مال تھا، تو گر بھی نہیں سکتا تھا، تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تیرا حساب بھی پورا نہیں ہوتا تھا، تجھے میں نے بے حساب دیا. جن کو میں نے تھوڑا سا دیا تو نے ان کا خیال کیوں نہیں کیا. اس لیے اللہ نے دیا تو بانٹ کے کھاؤ، اور جب لوگ بانٹ کے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرماتا ہے، اللہ اس میں اور برکت دیتا ہے. وَمَا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فرمایا میرے محبوب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں اللہ نے مال دیے کہاں خرچ کریں. یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، اللہ نے جو عام مال دیا. فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو. والاقربین، اللہ نے مال دیا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، بھائیوں کے اوپر خرچ کرو، بہنوں کے اوپر خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو. پھر فرمایا یتیموں کے اوپر خرچ کرو، مسکینوں کے اوپر خرچ کرو، مسافروں کے اوپر خرچ کرو. صرف زکوٰۃ میں سے نہیں، زکوٰۃ تو دینی دینی ہے، صدقہ تو خیرات کر کے رب کو راضی کر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. کون ہے جو رب العالمین کو بہترین قرض دینا چاہتا ہے، اللہ اس کو بڑھا بڑھا کے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ آج کے دن جو بندہ تیری راہ میں مال خرچ کرے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، زیادہ کر دے. دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے پروردگار جس کو تو نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، لیکن پورا دن گزر جاتا ہے اس کو تیری راہ میں مال دینے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ممسکا تلفا، اے پروردگار اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے. اس لیے روزانہ صدقہ کریں، بے شک تھوڑا کر، 1 روپیہ کر،
فرشتے کی دعا کے حقدار بنیں گے اور دوسرے فرشتے کی بد دعا سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ بعض تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا انہوں نے مال کو خزانہ بنا دیا، کسی کو دینا گوارا نہیں کیا، اس کو تجوری میں رکھ کے لاک کر دیا، اکاؤنٹ میں رکھ کے اس کو سیو کر دیا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس کے مال میں رب العالمین نے جو غریبوں کا حق رکھا تھا، جو فقیروں مسکینوں کا حق رکھا تھا، جو رشتہ داروں کا حق رکھا تھا، جو مسلمانوں کا حق رکھا تھا، اس حق کو ادا نہیں کیا۔ سارے کے سارے مال کو انہوں نے کنز بنا دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، خزانہ بنا لیا، محفوظ کر لیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ان کے اس مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ کے اوپر سینکا جائے گا، دبایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ ان جہنم کی آگ کی تپتی ہوئی تختیوں کے ساتھ ان کے چہروں کو، ان کے ماتھوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوں کو داغا جائے گا، ان کی تختیاں لگا کے ان کو داغ لگائے جائیں گے، ان کو تکلیف دی جائے گی اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم اپنے پاس محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے مال دیا فلم یؤتی زکاتہ، لیکن وہ اس کی زکات نہیں دیتا، یہ بندے کا مال قیامت والے دن میدان معاشر میں ایک بہت بڑا خوفناک اور زہریلا سانپ اژدہا بن جائے گا۔ اس کے پیچھے بھاگے گا، بندہ آگے بھاگے گا، سانپ اس کے پیچھے بھاگے گا اور کہے گا تو مجھے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتا، تو مجھے ہاتھ میں کیوں نہیں لیتا، تو مجھے اپنے گلے میں کیوں نہیں ڈالتا، انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیری جائیداد ہوں، میں تیری پراپرٹی ہوں، انا کنزو کا انا مالو کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سانپ اس بندے کا پیچھا کرے گا یہاں تک کہ اس کے گلے کا وہ توڑ بن جائے گا، پھر اس کی پاچھوں کو پکڑ کے چیرے گا اور ڈنک مارے گا، ڈستے ہوئے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، مجھ سے دور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے مال دیے، اللہ زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مال دینا رب کی طرف سے بعض اوقات آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، فقیری بھی رب کی طرف سے آزمائش بعض اوقات بن جاتی ہے، امیری بھی رب کی طرف سے بعض اوقات آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور صدق کے دل کے ساتھ پوری زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کے پاس 52 تولے چاندی ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس سے کم میں نہیں ہے۔ جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی سال کے بعد۔ جس کے پاس اس سے کم بچت اور سیونگ ہے اس نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ زکوٰۃ کا نظام ایسا ہے کہ بہت ہی نرمی ہے، بہت ہی نرمی ہے اور 40واں حصہ دینا ہے۔ اللہ نے 40 لاکھ دیے ہیں، 39 تو رکھ اور 1 اللہ کے نام پہ، 2.5%۔ آپ یوں سمجھیں لوگ اس کو بھی بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور نہیں دیتے۔ میں نے ایک جگہ ایک مثال پڑھی اور اللہ والے نے بڑی زبردست مثال کے ساتھ سمجھایا زکوٰۃ کا نظام۔ اصل میں جس بندے کا ذہن بن گیا ہے کہ زکوٰۃ یہ 40واں حصہ میرا ہے نہیں، یہ تو فلاں غریبوں کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے، یہ میں نے رکھنا نہیں ہے، اس کو دیتے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ میرا ہے نہیں۔ بھئی کسی چیز کے بارے میں کنفرم ہو کہ یہ میری نہیں ہے، فلاں کی ہے، امانت ہے، تو دینے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے حکم کو ہم دل سے نہیں مانتے، ورنہ دیتے ہوئے پریشانی کس بات ہے؟
مثال انہوں نے یہ دی کہ جب آپ بازار جاتے ہیں اور بازار سے آپ تربوز لیتے ہیں، اور تربوز جب لیتے ہیں 6 کلو کا آپ نے تربوز لیا ہے، جب کاٹتے ہیں تو وہ 5 کلو تربوز ہوتا ہے اور 1 کلو کو چھلکے میں چلا جاتا ہے، لیکن پیسے آپ نے 6 کلو کے دیے ہیں، لیتے ہوئے 6 کلو کے پیسے دیتے ہیں، جبکہ پتہ ہے مجھے تربوز 5 کلو ملے گا اور 1 کلو وہ میرے کام نہیں آئے گا، وہ میرا ہے نہیں، وہ میں نے فائدہ نہیں اٹھانا، لیکن پیسے دینے ہیں۔ تو کبھی کسی بندے نے تربوز لینے کے بعد افسوس کیا ہو یہ 1 کلو کے پیسے میں نے تو فری میں دے دیے ہیں، یہ چھلکا میں نے کیوں پھینک دیا ہے؟ یہی نظام زکات کا بندہ ذہن بنا لے، جس طرح 6 کلو کا تربوز میں لوں گا لیکن 5 کلو میرا ہوگا، 1 کلو کے پیسے دوں گا لیکن مجھے نہیں ملے گا۔ اسی طرح بندہ ذہن بنا لے، رب نے 40 دیے ہیں، میرا 48 ہے، 40 میں میرا نہیں ہے، میری جیب میں ہوگا میرا نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہوگا میرا نہیں ہے، میرے گھر میں ہوگا میرا نہیں ہے، میرے پیسوں میں ہوگا میرا نہیں ہے۔ جب یہ ذہن ہوگا پھر زکات دیتے ہوئے کوئی پریشانی اور ٹینشن ہے؟ یہ ٹینشن تب ہوتی ہے میں اپنی جیب سے نکالوں، میرے پیسے تو کم ہو جائیں گے، لاکھ کے پیچھے 2,500 کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ، اور بعض کہتے ہیں ہر سال دیتا رہا تو پھر میرے پاس کیا رہے گا؟ انا للہ و انا الیہ۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں سے زکات وصول کیا کریں، لوگوں سے صدقات وصول کیا کریں، تو تطہرہم، جب ان کی زکات ادا ہوگی، صدقات ادا ہوں گے، اللہ ان کو پاک کر دے گا، ان کے گناہوں سے، وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، وہ بد اخلاقیوں سے پاک ہو جائیں گے، بے حیائی کے کاموں سے پاک ہو جائیں گے، اللہ اس کے ذریعے ان کو پاکی عطا فرمائے گا۔ وصلی علیہم، میرے محبوب جب بھی زکات دینے کے لیے آئے، صدقہ دینے کے لیے آئے، آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کیا کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ مال و زکات، جس کو اللہ نے مال دیا زکات نہیں دیتا اور وہ بندہ جہنم میں جائے گا، رسول اللہ کو فرمانا۔ اس لیے زکات ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، ہر سال زکات دینی ہے، دکان ہے، سامان تجارت جو مٹیریل کی شکل میں اس کی زکات دینی ہے، کوئی فرنیچر ہے، کوئی مشینری ہے، کوئی دکان ہے، اس کی زکات نہیں ہے، مٹیریل کا سامان تجارت جو آپ نے بنا کے بیچنا ہے، دکان میں جو سودا پڑا ہے اس کا موجودہ ریٹ لگا کے اس کی زکات دینی ہے۔ اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے اور اس نے اس نقطہ نظر سے لیے ہوئے ہیں کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، وہ بھی سامان تجارت میں ہے، ہر سال اس کی زکات دینی ہوگی۔ ہاں اپنی اگر گاڑی ہے لاکھوں کروڑوں کی ہے، اس کی کوئی زکات نہیں، اپنا مکان ہے لاکھوں کروڑوں کا ہے، اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں مکمل طور پہ زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں ایک عظیم الشان عمل اور یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، وہ ہے صلاۃ و تسبیح ادا کرنا۔ ایسی پیاری عبادت اللہ نے سنت کو دی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میرے چچا کیا میں آپ کو ایک بہترین تحفہ نہ دوں، ایک عالیشان چیز نہ دوں، ایک عمدہ خزانہ نہ دوں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طریقہ سکھایا ہے کہ نماز کا، جس کا نام نماز تسبیح ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ ابو داؤد میں حسن سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے چچا جب تو نماز پڑھ 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ، 1 رکعت کے اندر یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ عام کی حالت میں جب ساری دعائیں پڑھ چکو تو پھر 15 بار کہنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پڑھنا، آگے پیچھے اور الفاظ نہیں ہیں، بعض لوگوں نے ایڈ بھی کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
قیام کی حالت میں 15 مرتبہ یعنی قیام میں فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، بعد میں 15 بار یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع میں 10 بار پڑھنا ہے، رکوع سے سر اٹھانا ہے، پھر 10 بار پڑھنا ہے، سجدے میں جانا ہے، 10 بار پڑھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان 10 بار پڑھنا ہے، دوسرے سجدے میں 10 بار پڑھنا ہے، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر جلسہ استراحت کرنا جو رسول اللہ کا طریقہ. اکثر لوگ دوسرے سجدے کے بعد سیدھے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، خلاف سنت ہے. اللہ کے پیغمبر جب اپنی طاعت رکعت میں ہوتے تھے لم ينهض حتى يستوي قائدا، یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدوں کے بعد، تیسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا، آپ پہلے بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، پھر کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے. 2 سجدوں کے بعد بھی 10 بار پڑھنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 بار ہو جائے گا اور 4 رکعت میں 300 بار ہو جائے گا. اس انداز میں 4 رکعت پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا چچا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھا کر، ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھا کر، ہو سکے تو مہینے میں پڑھا کر، ہو سکے تو سال میں پڑھا کر، ہو سکے تو زندگی میں 1 بار پڑھ لینا، اللہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے گا. ماہ رمضان میں کوشش کریں، ماہ رمضان میں روزانہ پڑھیں. اور اس کے لیے 3 مسئلے یہ بھی یاد رکھیں صلاۃ التسبیح کے حوالے سے. اس کے لیے رات کا ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں رات کو صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، ممنوع اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفرادی عبادت ہے، علیحدہ پڑھنی ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، اصحاب رسول علیہ رسول سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت ہے، واضح طور پہ بدعت ہے. لوگ اجتماع کراتے ہیں، فلاں سرکار تشریف لائیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھائیں گے، بالکل بدعت ہے، خلاف شریعت ہے. یہ انفرادی نماز ہے، اس کی جماعت نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تسبیحات میں تعداد میں بھول جائیں، تسبیحات کے الفاظ میں بھول جائیں، دعاؤں میں بھول جائیں تو سجدہ صاحب نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں ہے. ایک گنتی کرنے کے لیے آپ انگلیوں پر شمار کریں یا اپنے ذہن میں رکھیں، یا ہاسپٹل ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، یا چھوٹی تسبیح ہے، اپنی سہولت کے لیے تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بھول جاتے ہیں تو سجدہ صاحب ضروری نہیں ہے. اور ہر نماز کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، آپ کسی دعا میں بھول جاتے ہیں، تکبیر میں بھول جاتے ہیں، قرأت میں بھول جاتے ہیں، تسبیح میں بھول جاتے ہیں، اس پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا. سجدہ صاحب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی رکن کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا رہ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ہماری مسجد میں 7 بجے ادا کی جائے گی. ٹائم نوٹ فرما لیں اور انشاءاللہ 7 بجے عید کی نماز کھڑی کر دی جائے گی. آپ ساتھیوں سے گزارش ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سال بعد ماہ رمضان میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے ساتھ سالانہ تعاون فرمائیں. ہر گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے بھی اخراجات ہیں، بجلی ہے اور باقی بھی ضروریات ہیں مسجد کی. تو آپ مستقل معاون بنے مسجد کے، کیونکہ یہ اخراجات ماہانہ ہوتے ہیں. اس لیے جن بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو تنخواہ دار ہیں یا جن کی آمدن ہر مہینے ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مسجد کے ماہانہ معاون بنے. مسجد کا ماہانہ معاون ہونا اس طرح ہے کہ وہ مستقل مسجد کا خیال رکھ رہا ہے، مستقل مسجد کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ مسجد کی انتظامیہ پریشان ہو، وہ مسجد کو آباد چاہتا ہے، مسجد کا ماحول بہتر چاہتا ہے، مسجد میں سہولیات کا انتظام کرتا ہے. تو اس لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ہر مہینے مسجد کے ساتھ تعاون کریں. جس کو اللہ نے کم توفیق دی ہے، بے شک وہ 100 روپے 200 دے، 500 دے، 1000 دے، اس سے زیادہ دے. تو جن بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنا نام لکھوا دیں. اور آج بھی جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے دینا چاہتے ہیں، مسجد کے ساتھ یہ سالانہ تعاون فرمائیں اور ماہانہ معاون بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ماہانہ تعاون ہے یہ اپنے فوج، سلطان، بزرگوں،
والدین کی طرف سے بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، ان کو بھی ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کار خیر کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خواتین، ماہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ جمعہ کی نماز پہ آتی ہیں، تو غیر رمضان میں بھی کوشش کریں، صرف ماہ رمضان میں نہیں۔ جمعہ کی نماز کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں ٹائم پہ آنے والے کو 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گائے، اونٹ، بکری، اس کی قربانیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر ہر قدم پر سال کے روزوں اور سال کے قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا عظیم الشان ثواب حاصل کرنے کے لیے میری مائیں اور بہنیں صرف ماہ رمضان نہیں، غیر رمضان میں بھی یہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔